اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی کرنے والی ہوں۔ یہ جو آپ سب کے سوالات ہوتے ہیں، ہم کون سا درود شریف پڑھیں، ہم لوگ جو بزرگان دین کے جو درود پاک ہیں وہ پڑھیں، احادیث کے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، بہت بڑا ہے۔ یہ سارے سوالات کہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درود رحمت پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود خضری پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود تفریجیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر انسان پہ آ کے شیطان ایک وار کرتا ہے جو انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اسپیشلی پہلا خیال جو یہ مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں یہ تو کسی حدیث سے ثابت شدہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ایک بہت آسان فارمولہ بتانے لگی ہوں۔ زندگی کے ہر معاملے میں جب درود پاک کی بات آئے تو اس کو فالو کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی مایوسی، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اکثر اوقات ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو ایک دم ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی۔ لیکن جب مایوسی ہم پہ طاری ہوتی ہے، عجیب غلیظ قسم کے خیالات آتے ہیں، تو ہمارا دل کیا کہتا ہے ہمیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کو خیال آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہماری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور ایک وقت آیا کہ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے ان کو خیال ہے کہ تم غلط تو نہیں کری، تو وہ کہتی ہیں میں تو سمجھ گئی کہ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ خیال تو آیا ہی شیطان کی طرف سے، اس لیے وہ بہت ریلیکس ہو گئی اور انہوں نے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ڈالا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم درود خضری، درود تفریجیہ، اس طرح کے تمام درود پاک کو پڑھتے ہیں، درود رحمت، میں درود کو غلط نہیں کہہ رہی، اولیاء اللہ کے بتائے درود بھی صحیح ہیں، میرے خود والد صاحب درود خضری کا ورد کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو آسان، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی یہ چیز کر رہی ہوں اس لیے کہ پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہر فرقے کے لیے میں بنا رہی ہوں کہ اول تو ہمیں فرقہ واریت میں بٹنا نہیں چاہیے، لیکن مایوسی کی بات ہے کہ ہم بٹ گئے، افسوس کی بات ہے۔ تو اب آپ کون سا درود شریف پڑھیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ درود شریف ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ آپ کو خواب میں آ کے کہہ دیا کہ یہ پڑھو، تو آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہہ دیا تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ شیطان لے کے کبھی نہیں آ سکتا۔ تو یہاں تو بات ہمارا مسئلہ حل ہو گیا بھائی۔ پھر چاہے وہ آپ کو درود خضری کہیں، درود ناریہ کہیں، یعنی درود تفریجیہ کہیں، کوئی بھی کہیں، آپ نے پھر وہی پڑھنا ہے جو انہوں نے خواب میں آ کے آپ کو بتا دیا، یا کچھ لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کو جو پتہ لگ گیا۔ ایک تو بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ دوسری بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں، جن کو کسی قسم کا کوئی خواب نہیں آ رہا روحانی، وہ کیا کریں؟ ان لوگوں کے لیے آسان فارمولہ بتا رہی ہوں۔ بڑا درود شریف درود ابراہیمی کس کے پکڑ لیں بس۔ چھوٹا درود شریف دو بتانے لگی ہوں، اور بھی حدیث سے منسوب ہے۔ ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ایک درود شریف ہے آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ تو یہ دو چھوٹے درود میں نے بتا دیے آپ لوگ، یہ احادیث سے منسوب ہیں، ان میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جو درود شریف میں نے بھی بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ایک میری آنکھوں دیکھا واقعہ ایک بہن کا ہے جو فائنینشلی بہت پریشان تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بس یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا اور ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ان کی خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ دو سٹیپس اپنی لائف میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے اتنی مبارک آپ کی ذات آپ کے خواب میں آ کر آپ کو بتا چکی ہے کہ یہ پڑھ لو، تو پھر وہی پڑھ لو آنکھیں بند کر کے، کیونکہ شیطان ان کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ایڈ کریں اپنی لائف میں۔ 1000 نہیں پڑھ سکتے، 100، 50، 313 بس ایڈ کر لیں۔ اور لاسٹ 2 چھوٹے درود جو بتائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی درود شریف ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح۔ اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت یاد رکھیں، آیت نمبر 56 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں،
تم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب سلام کی بات کر لیں کہ سلام ہم کون سا بھیجیں۔ نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا، جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہیں نا، اس کو ہی پڑھ لیجئے خالی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس ایک اس کی تسبیح کر لیں۔ یہ تو نماز میں پڑھ رہے ہیں، سلام آ گیا۔ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی نماز میں ہے، کوئی غلطی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، چھوٹا درود آ گیا، اس کو تو پڑھتے ہوئے ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اس کے بعد آ گیا جی آپ کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کے بارے میں واقعہ بھی ایکسپلین کر دیا آپ کو میں نے۔ تو مقصد کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے آپ نے، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ جس چیز میں آپ کا مائنڈ شک پہ جا رہا ہے اس سے لیے پریشان ہونا بند کر دیں، حدیث کا دامن پکڑ لیں۔ احادیث قرآن کیا ہے؟ یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے؟ آپ ان کا دامن پکڑ لینا ہے، پھر آپ کو کہاں کے خیالات اور کہاں کی پریشانی۔ مین مقصد درود پاک پڑھنے کا ہے۔ اور ایک اور بات، جو درود پاک آپ، ویسے تو میں نہیں کہہ رہی کوئی اور درود شریف نہ پڑھے، پڑھ رہے ہیں ویری گڈ، لیکن اگر جو احادیث سے آپ درود پاک پڑھیں گے اس کا تو ثواب اور میرے حساب سے ٹرپل گنا ہوگا، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک حدیث تھی اس کو بیان کر رہے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے جسچرز، یعنی جس طرح اپنے ہاتھوں کو موو کیا ویسے ہی وہ بھی کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ اس طرح ہر وقت حدیث بتاتے ہوئے یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا، تو وہ اس عقیدت محبت میں یہ چیز کر رہے تھے اور اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا تھا۔ حالانکہ اس وہ ایسا نہ کرتے، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن ان کو ثواب مل رہا تھا۔ تو اپنی زندگی آسان کریں، آگے بھی لوگوں کی آسان کریں۔ دل مانتا ہے پڑھیے کوئی بھی درود شریف جو آپ کا ہو، لیکن اگر شیطان کھٹکا ڈال رہا ہے آپ کو اور آپ پھر بالکل ہی چھوڑ دیں خدا نخواستہ درود شریف، تو حدیث کا دامن پکڑ لیں اور ان درود پاک کو مت چھوڑیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ لوگ احادیث کا دامن پکڑیں اور کس طریقے سے 1 مہینہ بس ایک ریگولر آپ نے چیز کرنی ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی بدلتا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں جی، ٹینشن نہیں لینی بالکل بھی، بس درود شریف پڑھنا ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہم نے نہیں ہونا جو کہ درود چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بدقسمت ہی کہوں گی ان کو، جن کی لائف سے درود شریف چھوٹ جاتا ہے۔ تو پلیز پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، بہترین کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہماری نیت ہے نا، ہم نے قرآن و سنت کی روشنی پہ عمل کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کے کریں گے۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات پریشانیاں دور کرے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔